آئیڈیالوجی ود انیلا شہزاد. آج اسپیسیفکلی ہم بات کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو آئیڈیالوجی کے بیس کے اوپر بنا تھا. یعنی اس کی جو اسٹرگل تھی، اس کی جو فاؤنڈنگ فادرز کے نظریات تھے اور جو خیال تھا، اور مسلمانان پاک و ہند کے جتنے بھی مسلمان تھے وہ ان سب کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں ایک خطہ چاہیے، ایک آزاد ملک چاہیے جس میں ہم اپنی ریلیجن کے مطابق، اپنے جو نارمس کے مطابق جو ہے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. سو یہ چیز جو ہے اس چیز کو بہت سارے لوگ ڈینائی کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کے تو کوئی ایسی خیالات ہی نہیں تھے. وہ تو ایک لنڈن سے تعلیم لے کر یہاں پر آئے تھے، اور ان کے ذہن میں جو خاکہ تھا وہ یہ تھا کہ صرف وہ ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے جس میں مسلم میجورٹی ڈیفینیٹلی ہوگی، لیکن وہ اس کو ایک اسلامک کنٹری نہیں بنانا چاہتے تھے بلکہ ایک ڈیموکریٹک ایک کنٹری بنانا چاہتے تھے. تو اس چیز کو جو ہے نا، فیکٹس جو ہے اس چیز کو بہت مطلب ریفیوٹ کرتے ہیں اس چیز کو، کیونکہ قائد اعظم کی جتنی بھی آپ اسپیچز نکال کر دیکھ لیں ان میں میجورٹی 99% میں آپ کو اسلام کا نام، قرآن کا ذکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ذکر ملے گا. اور وہ کلیئر تھے اس بات کے اوپر کہ یہ جو ہم خطہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ صرف ایک پیس آف لینڈ نہیں ہمیں چاہیے جس پہ ہم اپنا پاور ایگزرٹ کریں، جس پہ ہم اپنی بزنسز چلائیں، یا پھر اس کو ایک ڈیموکریٹک ماڈل سمپلی بنا کے رکھ دیں، بلکہ ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے جس میں ہم اسلامی اصولوں کے تحت اپنی زندگی گزار سکیں. جو گائیڈنس ہمیں قرآن اور سنت دیتی ہے نبی پاک کی، اس کے مطابق ہم ایک اپنا جو ہے پورا سسٹم بنا سکیں. سو اس چیز کو میں کلیئر کرنے کے لیے، کیونکہ یہ کافی ڈیبیٹ ہے اس بات کے اوپر، اور لوگ جو ہیں مطلب بہت یعنی اوپنلی ایک ہمارے ملک کا طبقہ ہے جو کہتے ہیں کہ جی آئیڈیالوجی تو کچھ تھی ہی نہیں، اور اسلام تو اس آئیڈیالوجی کا حصہ ہی نہیں تھا. اگر کوئی آئیڈیالوجی تھی فاؤنڈنگ فادرز کے ذہن میں، اسپیشلی جناح کے ذہن میں، اور وہ صرف ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ کی تھی. لیکن میں آپ کو یہ کچھ ایک دو اسپیچز دکھا رہی ہوں قائد اعظم کی. 1947 15 اگست پاکستان بننے کے ایک ہی دن بعد انہوں نے کیا اپنی اسپیچ پہ کہا کہ دی آئیڈیا واز دیٹ وی شوڈ ہیو اے اسٹیٹ ان وچ وی کوڈ لیو and breathe as free men, and in which we could develop according to our own light and culture, and where principles of Islamic social justice could find fair play. یعنی on the onset second day پاکستان بنا ہے اور دوسرا دن ہے، اور قائد اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامک سوشل جسٹس کا ماڈل بنانا ہے ہم نے اس ملک کو. اس کو ہم نے صرف ایک سمپلی ایک ڈیموکریسی کی بات نہیں، کیونکہ ڈیموکریسی کو تو وہ کافی دفعہ پہلے اس طرح سے ڈینائی کر چکے تھے کہ انہوں نے اپنی پرانی اسپیچز میں یہ کہہ رکھا تھا کہ ڈیموکریسی تو وہ ہے جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہے. آپ ہمیں کیا لیکچر دے رہے ہو ڈیموکریسی کے اوپر؟ ڈیموکریسی تو وہ ہے جو اسلام کے جو سنہرے اصولوں کے تحت اگر ہم چلیں تو پھر جو ویلفیئر انسانیت کو ملتا ہے، جو ویلفیئر ایک پوری قوم کو ملتا ہے، وہ ہے جو کہ اسلام جو ہے ہمیں دکھاتا ہے. ایک اور اسپیچ کا میں نے یہ ایکسٹریکٹ لیا ہے. وی ڈو ناٹ ڈیمانڈ پاکستان سمپلی ٹو ہیو اے پیس آف لینڈ، بٹ وی وانٹ اے لیبارٹری ویئر وی کوڈ ایکسپیریمنٹ آن اسلامک پرنسپلس. یعنی یہ اسلامیہ کالج میں 1946 ایک سال پہلے پاکستان بننے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے، ایک ایسا لینڈ، خالی ہمیں ایک پیس آف لینڈ نہیں چاہیے جس میں ہم اپنی مطلب پاور کو فار انسٹنس ایگزرٹ کر سکیں، بلکہ ہمیں ایک ایسا لیبریٹری چاہیے جس میں ہم اسلامک پرنسپلس کو ایکسپیریمنٹ کر سکیں. بیکاز ایکسپیریمنٹ کی بات جہاں تک آتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے اندر ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن آف اجتہاد ہے جس میں آپ اپنے نئے حالات اور اپنے نئے مسائل کے مطابق نئے قوانین کو لیجسلیٹ کر سکتے ہو. سو دیٹ از وٹ ہی واز ریفرنگ ٹو وین ہی سیڈ کہ ایکسپیریمنٹ آن اسلامک پرنسپلز، یعنی ایک بیسک اسلامک جو فنڈامنٹلز ہیں وہ تو قائم رہتے ہیں، لیکن جو نیٹی گریٹیز ہیں ان کے اوپر بحث و مباحثہ اس سسٹم میں ہو سکتا ہے.
سو جسٹ ایز اے ریمائنڈر میں 2-3 چیزیں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں. ایک تو آبجیکٹیو ریزولوشن جو 1949 میں اپروو ہو گئی تھی, اور اس کا یہ PDF ہے, اس میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایگزیکٹلی یہ ورڈنگز ہیں اس آبجیکٹیو ریزولوشن کو, جو کہ 1949 میں پاس ہو گئی تھی ہماری اسمبلی کے اندر. لیاقت علی خان تھے اس وقت پرائم منسٹر ہمارے. اسلامک ریپبلک آف پاکستان نام تھا اس ملک کا, ابھی بھی یہی نام ہے. اور اس پہلی آبجیکٹیو ریزولوشن میں کس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں, یہ میں آپ کو انڈر لائن کرنا چاہ رہی ہوں کچھ, کہ پرنسپلز آف ڈیموکریسی, فریڈم, ایکوالٹی, ٹالرنس اینڈ سوشل جسٹس ایز اننسیٹڈ بائی اسلام ول بی فلی observed. اور یہ ساتھی جملہ کہ مسلم shall be enabled to organize their lives in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Quran and the Sunnah. یہ ہماری فاؤنڈنگ فادرز کی سوچ ہے, یہ ہماری ان انیشیل ڈاکیومنٹس اور ریزولوشنس کا یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ جس میں کلیئرلی یہ بات بتائی گئی تھی کہ جو ہماری کانسٹیٹیوشن بنے گی وہ کس چیز کے اوپر بنے گی, وہ اسلام کے اوپر بنے گی, وہ قرآن کے اوپر بیسڈ ہوگی, نبی پاک کی سنت کے اوپر بیسڈ ہوگی. اور مائنورٹیز ول ہیو فریڈم ٹو فریلی پروفیس اینڈ پریکٹس دیئر ریلیجن اینڈ ڈیولپ دیئر کلچرز. یعنی ہمیشہ ہر موڑ کے اوپر مائنورٹیز کے حقوق اور ان کی مطلب سیلف ڈٹرمنیشن اور ان کی جو آزادی ہے اپنی ریلیجن کو پریکٹس کرنے کی, اس کو ہمیشہ ہی ڈیفینڈ کیا گیا ہے فرام دا ویری آن سیٹ. سو دس از واٹ از ان آور آبجیکٹیو ریزولوشن. اور اسی آبجیکٹیو ریزولوشن کو کس طرح اینڈ کیا گیا ہے یہ دیکھیں. اٹ از بیسک اینڈ پرائمری ڈاکیومنٹ of the constitutional history of Pakistan, and it is a framework that provides mechanism to achieve goals for a better life of the people of Pakistan. It is important that it embraces centrality of Islam to polity, sustaining their links with the pre-independence period. یعنی ہم اپنی ہسٹری کو بھلا نہیں سکتے, ہم اپنی اس انڈیپینڈنس اسٹرگل کو بھلا نہیں سکتے, اور ہم اس ڈیمانڈ کو نہیں بھلا سکتے جو کہ پری انڈیپینڈنس پورے مسلمانان پاک و ہند کی جذبات تھے اور جن کی بنیاد پہ یہ ملک حاصل کیا گیا تھا. اس کو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے. آئندہ اپنی آنے والی جو فیوچر ہے اور ہماری جو اسلام جو ول ہیو دا سینٹرلٹی ٹو دس پالٹی آف پاکستان. ایک اور ڈاکیومنٹ کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہے دا کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. یہ ڈاکیومنٹ جو اس وقت لاگو ہے 1973 میں یہ فرسٹ ٹائم یہ بنا تھا, اور اس کے بعد اس کے اندر بہت ساری امینڈمنٹس آتی رہی ہیں, مگر یہی اس وقت ہماری کانسٹیٹیوشن ہے جو کہ چل رہی ہے. اس کا صرف میں آپ کو پریامبل سے گرو تھرو کروانا چاہتی ہوں کہ پریامبل میں کیا لکھا ہے, بیکاز پریامبل یہ ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے بک کا, اور پریامبل بتاتا ہے کہ پوری بک جو ہے وہ کس بیس پہ بنی ہے, کیوں بنی ہے, اور یہ پوری جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ کن بیسک فریم ورک کے اوپر یہ لیڈ ڈاؤن ہوئی ہوئی. اور اس پریامبل کو مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں. آگے والے سیکشنز پہ تو لوگ چلے جاتے ہیں, لیکن یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ پریامبل کیسے بنا ہے, اس کا پہلی ورڈنگ کیا, ویئر ایز سوورینٹی اوور دا انٹائر یونیورس بلانگس ٹو Almighty Allah alone, and authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him means Allah is a sacred trust. یعنی آپ کی جو پوری کانسٹیٹیوشن ہے وہ کس لفظ سے سٹارٹ ہو رہی ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پوری جو کائنات کا مالک ہے وہ سوورن حکمران ہے, وہ اللہ ہے, اور جو پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اسی اللہ کی جو بتائی ہوئی طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس ملک کو ایک سیکرٹ ٹرسٹ سمجھتے ہوئے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے, اور اس کو اس طریقہ کار سے چلائیں گے جو کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کی ہوئی ہے. سو یہ چیز ہے, یہ ہمارا پریامبل ہے, اور اس میں ویئر مسلم شیل یہ دیکھیں پرنسپل آف ڈیموکریسی, فریڈم, ایکوالٹی, ٹالرنس, سوشل جسٹس ایز enunciated by Islam shall be fully observed, or where Muslims shall be enabled to order their lives in individual and collective
spheres in accordance with the teaching and requirements of Islam set out by the Holy Quran and Sunnah. جب آپ یہ بات کہہ دیتے ہو کہ انڈیویجول لائف اور کولیکٹیو لائف, تو دیٹ مینس آپ نے کہہ دیا کہ آپ کا ملک جو ہے وہ سیکولر تو نہیں ہو سکتا, بیکاز کولیکٹیو لائف تو پولیٹیکل لائف ہوتی ہے اور انڈیویجول لائف ہوتی ہے جو ایک ہر انسان اپنی اپنی اکیلے گزارے, لیکن جو کولیکٹیو لائف ہے وہ تو اس کی ایک پولیٹیکل لائف ہے, اور جو پالیٹکس ہے وہی پروونشل لیول پر بھی ہوتی ہے, آپ کے ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہوتی ہے, آپ کے اسٹیٹ کے لیول پہ بھی ہوتی ہے. اور جو قرآن اور سنہ جو آپ کو لائک کولیکٹیو سفیئر آف لائف کے بارے میں ٹیچنگ دیتی ہے, وہ تو کلیئر ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک اکنامک سسٹم بھی دیتا ہے, اسلام جو ہے وہ ایک سوشل سسٹم بھی دیتا ہے, اسلام جو ہے وہ ایک لائک پولیٹیکل نارمس کو بھی ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اپنی فارن پالیسی چلانی, کس طرح سے آپ نے اپنے ملک کو ماڈل کرنا ہے لائک ایز اے ہول انٹو این اسلامک اسٹیٹ وچ پاکستان ہیز آلویز ڈیمڈ ٹو بی. آلدو یہ بالکل ٹھیک آپ کہہ سکتے ہو کہ جو کچھ بھی اس پریامبل میں لکھا ہے اس کو شاید ہم نے فالو اپ نہیں کیا ہے, چاہے یعنی اس کو ہم نے پریکٹیکلی اس کو نہیں ویسے ہم لے کر چلے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہوگا, یا قرآن اور سنت جو ہے وہ ہمیں بتا رہی. ڈیفینیٹلی وی آر ہیومنس, انسان کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ غلطی کرے گا, انسان تو ہے ہی ایک خطا کا پتلا, تو غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں, لیکن جو بہتر لوگ ہوتے ہیں, بہتر انسان وہ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں کو مانتے ہیں, اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرتے رہتے ہیں ہر جنریشن میں, ہر دور میں, ہر وقفے کے اندر وہ اپنے آپ کو ری ایویلیویٹ کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کی بارے میں سوچتے ہیں, اور جو لیکنگز, اور جب وہ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا دیا ہوا جو سسٹم ہے قرآن اور سنت کے اندر سے جو ہم اخذ کرتے ہیں وہ سب سے بہتر, وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے سب سے بہتر اور آئیڈیل سسٹم ہے, تو پھر وہ اس کی طرف اپنے آپ کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیر از آلویز گوئنگ ٹو بی اے بیٹل بٹوین ایول اینڈ گڈ, اینڈ دس بیٹل از آلسو ان سائڈ ایوری پرسن. ہر انسان کے اپنے اندر بھی ایک گڈ اور ایول کی بیٹل ہر وقت چلتی ہے, اسی طرح سے نیشنز کے اندر بھی وہ بیٹل چلتی ہے, اسی طرح سے ریجنل پرسپیکٹو میں بھی وہ بیٹل چلتی ہے, گلوبل پرسپیکٹو میں بھی یہ بیٹل چلتی ہے, اور یہی بیٹل ہر انسان نے نئے سرے سے لڑنی ہے, اور ہر انسان نے ریکگنائز کرنا ہے کہ یار یہ ہے بیٹر پاتھ ٹو گو ٹوورڈز اینڈ دس از واٹ وی ول ڈو. بٹ یہاں پر یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یا آبجیکٹو ریزولوشن ہے, یہ صرف اس چیز کو کلیئر کر رہا ہے کہ فاؤنڈنگ فادرز کے دماغ میں کوئی ابہام نہیں تھا اس بارے میں کہ پاکستان کو کس طرح کا ملک بننا ہے, کیا یہ ایک ٹوٹلی سیکولر ملک بننا ہے جس میں جب ڈیموکریسی تو ہوگی لیکن اسٹیٹ کا تعلق ریلیجن سے بالکل نہیں ہوگا, ایسا ان کے ذہن میں بالکل نہیں تھا. آلدو کہ آنے والی لیڈرشپس جو تھیں, آنے والی پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں, انہوں نے پریکٹیکلی ایسا ہی کیا کہ اسٹیٹ کو جو ہے ریلیجن سے الگ کر دیا, اور ریلیجن کو جو کولیکٹیو سفیئر میں لے کر آنا تھا وہ اس کو لانے میں ناکام رہے بہت حد. ایک اور چیز جو اسی سلسلے میں جو ہے کلیئر کرنی بہت ضروری ہے کہ قائد اعظم کے بارے میں ایک تقریر اپنی کی تھی, اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان از ناٹ اے تھیوکریسی آف اینی کائنڈ اینی تھنگ اور اینی تھنگ لائک اٹ, یعنی انہوں نے یہ جو بات کہی کہ پاکستان کوئی تھیوکریسی نہیں بنے گی, اس بات کے لیے وہ بالکل کلیئر تھے. اور اس بات کو لے کر کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے اس بات کو کہنے سے قائد اعظم کا مطلب تھا کہ پاکستان جو ہے نا وہ کوئی اسلامک کنٹری نہیں بنے گا بلکہ ایک ڈیموکریسی بنے گی جس کے اندر میجورٹی لوگ جو ہم مسلم ہیں تو ٹھیک ہے وہ اپنی مرضی سے اپنا دین چلائیں. لیکن ایکچولی تھیوکریسی جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تھیوکریسی وہ سسٹم آف گورنمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر جو رولنگ آپ کا جو لیڈر ہوتا ہے یا ایک گروپ آف لیڈرشپ ہوتی ہے, یا آپ اپنی پارلیمنٹ کہہ لیں یا اپنی آپ پرائم منسٹر کو کہہ لیں یا پریزیڈنٹ کو کہہ لیں, ایسی اینٹی آپ کی ٹاپ آف دا لیڈرشپ میں بیٹھی ہوئی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ڈیوائن کی طرف سے ان کو ایک ڈائریکٹ انسپریشن مل رہی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یا جو بھی اینٹی جس کو وہ مانتے ہیں وہ ڈائریکٹلی ان کے دلوں میں یا ان کے دماغ میں انسپائر کر رہا ہے, یا ان کو کوئی ایسے اشارے دے رہا ہے جس سے ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اب ہم نے اپنے ملک کو آگے آگے کیسے چلانا ہے. یہ جو تھیوکریٹک ایک ایلیٹ بن جاتی ہے, ریلیجس ایلیٹ بن جاتی ہے, اپنے آپ کو ایک ایسا چرچ بنا دیتی ہے, ایک اسلامک چرچ کہہ لیں, جو کہتی ہے کہ جی ہم تو غلط بات کر ہی نہیں سکتے اور ہم
جو ہے وہ بات وہی کہہ رہے ہیں جو ڈیوائن نے ہمارے اندر انسپائر کیا، لہٰذا کوئی بحث اس پہ، کوئی اس میں مزید جو ہے بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو ایک اسلامک ڈکٹیٹوریل شپ آپ کہہ سکتے ہو، اس کو یہ آپ کہہ سکتے ہو جیسے کہ اس کا اگزامپل میں آپ کو کہاں سے دوں، ایک جیسے جارج بش نے افغانستان اور ایران کے اوپر انویژن کرنے سے پہلے کہا تھا اپنی اسپیچ میں کہ گاڈ ہیز گیون ہم دس انسائٹ، گاڈ ہیز انسپائرڈ ہم، کہ وہ گاڈ ٹولڈ می کہ گو ٹو عراق، گاڈ ٹولڈ می ٹو گو ٹو افغانستان۔ یہ ہوتا ہے ایک تھیوکریسی اس کو کہتے ہیں، آلدو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یو ایس ایک تھیوکریسی ہے، لیکن یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے جس کو آپ تھیوکریسی کہتے ہیں، جس میں آپ ایک ریلیجس ایلیٹ کو ڈکٹیٹر شپ دے دو اور وہ یہ کہے کہ مجھے ڈائریکٹلی ڈیوائن انسپریشن مل رہی ہے۔ دیٹ از وٹ قائد اعظم واز ٹوٹلی کلیئر اباؤٹ کہ پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے تھیوکریسی، اینڈ اس چیز کے اوپر ہم سب بلیو کرتے ہیں بیکاز وی نو کہ جو فنڈامنٹلز قرآن اور سنت میں اور اسلام میں ڈیفائن ہو گئے وہ بالکل انچینجبل ہیں اور وہ بالکل کلیئر ہیں، ان میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو اجتہاد ہوگا یا کوئی نئی لیجسلیشن ہوگی وہ بیسڈ آن شورا ہوگی، وہ بیسڈ آن ڈسکشن ہوگی، وہ بیسڈ آن وٹ ایور از دا ریکوائرمنٹ آف دا نیو ایرا، دا نیو ٹائمس از گوئنگ ٹو بی۔ سو دیٹ از سم تھنگ جس کو میں کلیئر کرنا چاہ رہی تھی، اور دوبارہ سے اس بات کو ایمفیسائز کرنا چاہوں گی کہ پاکستان جو فور فادرز کے دماغ میں تھا وہ ایک آئیڈیالوجی کی بیس پہ لیا گیا ایک ملک ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو چیرش کریں اور ہم اس آئیڈیالوجی کو سمجھیں بھی، اسٹڈی بھی کریں اور اپنے آپ کو ری ایویلیویٹ کریں اس کی بیسس پہ، اور اس پاتھ وے کی طرف اپنی قوم کو لے جانے کی کوشش کریں۔ تھینک یو۔